اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تاللہ کہنے لگے اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ البتہ تحقیق ترجیح دی تجھے اللہ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور یہ کہ ہم تھے البتہ خطا کار۔ قال آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم کوئی ملامت نہیں تم پہ آج کے دن یغفر اللہ لکم بخش دے اللہ تمہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا لے جاؤ یہ میری قمیص فَأَلْقُوهُ پھر ڈالو اس کو علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پہ یأت بصیرا وہ آئیں گے دیکھتے ہوئے وَاتُونِی اور لاؤ میرے پاس بِأَہْلِکُمْ اجمعین سارے گھرانے کو وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اور جب جدا ہوا قافلہ قال ابوہم تو کہا ان کے والد نے انی لأجد ریح یوسف بے شک میں البتہ پا رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں خوشبو یوسف کی لولا ان تفندون اگر تم مجھ میں عقل کی خرابی نہ سمجھو قالوا تاللہ کہنے لگے اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم بے شک آپ تو البتہ پرانی بہکی باتوں میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری بار آپ کے بھائی آئے اور اب کی بار انہوں نے اپنی بے بسی مجبوری محتاجگی کا خوب اظہار کیا اور صدقہ کرنے کی درخواست کی کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے آپ ہم پہ مہربانی کریں اناج غلہ دیں اور کچھ نہیں تو صدقے کی نیت سے ہی ہمیں کچھ دے دیں۔ تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دل پسیج گیا اور اصل میں یہی وقت تھا جب اللہ نے اس سارے کے سارے پردہ غیب کو ہٹانا تھا اور حقیقت کو واضح کرنا تھا اور اب اس سارے امتحان کا جو یعقوب علیہ السلام پہ تھا اس کا اختتام ہونا تھا اور جو خواب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر کا ظہور ہونا تھا۔ اس لیے انہوں نے جب آپ کے یہ انداز دیکھے اور ان کی بے بسی حضرت یوسف نے دیکھی تو آپ نے کہا کہ تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے اچھا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو آدمی اس کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے مصائب صبر کرتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں دیتے ہیں۔
اور اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتے، اس کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں۔ اس پہ برادران بولے، قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ یہ واو تا اس طرح کے یہ حروف قسمیہ ہوتے ہیں، ان کے معنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق تجھے اللہ نے ترجیح دی، برتری دی، فضیلت دی ہم پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال صورت اور کمال سیرت تو عطا کیا ہی ہے، اور اس میں اللہ نے آپ کو ہم سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور آپ سے اور آپ کے بھائی سے جو کچھ ہم کرتے رہے تو بے شک ہم اس میں البتہ خطا کار تھے، ہماری غلطیاں تھی جو ہم آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتے رہے بچپن میں، اور آج ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں ہے تم پہ آج کے دن، یعنی تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شرمندہ ہونے لگے کہ بات تو ساری کھل گئی کہ یہ یوسف ہیں، اور ہم نے ان کے بارے میں کیا سوچا تھا کہ ان کو مار دیں، ختم کر دیں، اور ہم نے تو اپنے ذہن کے مطابق یوسف کو ختم کر دیا تھا۔ اور یہ کتنی حیرت کن بات ہے کہ یہ تو آج مصر کا بادشاہ ہے، مصر کا سربراہ ہے، اور ہم کیا کرتے رہے اور یہ کہاں تک پہنچ گئے۔ ظاہر ہے ہر انسان ایسے موقعوں پہ شدید شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے بھائی اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہیں، اور اب میرا سامنا کرنے کی ان میں اخلاقی جرت نہیں پیدا ہو رہی، ان کے سر نہیں اٹھ رہے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی جا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تمہاری وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ فرمایا اس طرح کہ میرا آج تک اہل مصر میں تعارف یہ تھا، اور لوگ یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، دیکھو جی واہ واہ کیا بات ہے، ایک غلام کہاں سے آیا، مصر میں بکا، اور جس کے ہاتھ بکا اسی کے ہاتھ میں پلا پوسا، اور آج وہ غلام مصر پہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ تو لوگ تو میرا تعارف یوں سمجھتے تھے کہ میں ایک غلام تھا اور مجھے اللہ نے مصر کی بادشاہی دی، تو آج میرا تعارف تمہاری وجہ سے یہ ہونے لگ گیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور میں یعقوب کا بیٹا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کا میں پوتا ہوں، نبیوں کی اولاد ہوں۔ اب میرا تعارف یہ ہوگا تو میری اس سے تمہاری وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے۔ تو کتنا اچھا آپ نے جواب دیا کہ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہاری وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ تو بہرحال فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی ملامت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے موقع پہ فرمائی تھی، جب اہل مکہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے، آپ ان پہ قابض ہو چکے تھے، اور ان کو یاد آ رہا تھا ہم نے مکی دور میں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائے تھے، اور ان کو کس کس طرح ستایا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ستایا بچپن میں، اسی طرح قریش کو حضور کے ابتدائی دور کے بارے میں اب یاد آنے لگا، ہم نے ان سے یہ کیا وہ کیا، وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ تو حضور نے اس وقت ان سے فرمایا تھا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا تھا، قریش نے کہا کہ
اخن کریم وابن اخن کریم، ایک تم اچھے اور کریم بھائی ہو ہمارے، اور ہمارے ایک کریم بھائی کے بیٹے ہو، اس لیے ہمیں تم سے خیر کی توقع ہے۔ تو حضور نے اس وقت یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اللہ نہ اقول لکم ما قال یوسف لأخیہ، تو میں تمہیں بھی وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی میں ملامت نہیں کرتا، جو تم نے کیا سو کیا، میں نے وہ سب معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو یہ تسریب کا جو لفظ ہے یہ سرب سے ہے، اس کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں کہ گوشت پہ جو چربی چڑھی ہوتی ہے تو اس چربی کو گوشت سے ہٹا دینا، تو چربی کا گوشت سے ہٹانا، اس سے گوشت صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ پھر محاورتاً یہ ملامت پہ لفظ بولا جانے لگا، کیونکہ جب آپ کسی کو ملامت کرتے ہیں تو ملامت سے اس پہ جو عیب کا پردہ پڑا ہوتا ہے وہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، جو عیب چھپا ہوتا ہے اس پہ پردہ ہوتا ہے، تو ملامت کرنے سے وہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے ملامت پہ تسریب کا لفظ بولا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، جو کچھ تم نے کیا ان عیبوں غلطیوں پہ جو پردہ ہے وہ پردہ اسی طرح میں رہنے دیتا ہوں، میں نے معاف کر دیا، تمہیں اللہ بھی معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ اللہ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا، اب بیٹھے، اب ظاہر ہے وہ آپس میں جو ہے نا محبت کا تعلق، واسطہ، ایک رشتہ، اور بھائی اب باتیں کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اور زیادہ ان کو عزت سے نوازا، اور پھر پوچھا کہ ابا جی کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، رشتہ دار سب کا پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی تو آپ کی جدائی میں رو 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 کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، اور وہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر اب اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ جا کر میرے باپ کے چہرے پہ لگانا یہ قمیص، یَأْتِ بَصِیرًا، اللہ ان کی بینائی کو لوٹا دیں گے اور وہ میرے پاس دیکھنے والے بینا ہو کر کے آئیں گے۔ تو یہ قمیص یوسف علیہ السلام کا جو تھا، ایک تو روایت وہی ہے کہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قمیص تھا کہ جو آپ کو جنت سے جبریل امین علیہ السلام نے لا کے پہنایا تھا، جب نمرودی فوجوں نے آپ کے جسم سے کپڑے اتار کے آپ کو آگ میں پھینکا تھا، تو جبریل علیہ السلام جنتی قمیص لے کر کے انہوں نے آپ کو پہنایا، اور یہ قمیص حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، اور حضرت یعقوب نے اس کو کسی نلکی میں کسی چیز میں بند کر کے حضرت یوسف کے گلے میں خیر و برکت کے لیے ڈالا ہوا تھا، اور جبریل امین نے جب آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو جبریل نے وہ نکال کے اس نلکی سے آپ کو پہنا دیا تھا، اور یہ قمیص آپ کے پاس محفوظ تھا، تو آپ نے یہی قمیص بھائیوں کو دیا کہ یہ جنتی قمیص ہے، اللہ اس کی برکت سے میرے والد کی نظر کو درست فرما دیں گے۔ ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنتی قمیص تھا تو اس کی وجہ سے ان کی بنائی واپس آ گئی۔ فرمایا کہ حضرت یوسف کی کوئی برکات تھوڑی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو صفات، جو حسن، جو کمالات دیے تھے یہ تو جنتی تھے، یہ آپ کا جنتی حسن تھا، آپ کا وجود، جسد اطہر یہ جنتی تھا،
اور پیغمبر کے وجود سے لگی ہوئی چیز اس میں اللہ نے اپنی برکات رکھی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ حضرت یوسف کا قمیص تھا اور یہی قمیص جا کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ لگایا تو حضرت یوسف کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کی بینائی کو لٹا دیا۔ اس لیے یہ بات بھی صحیح ہے کہ عام ہی قمیص ہو حضرت یوسف کا، تو بھائی وہ قمیص لے کے چلے اور فرمایا کہ یہ قمیص لے جاؤ، باپ کے چہرے پہ لگانا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ تم میرے پاس اپنے سارے کنبے گھرانے کو۔ اب سب کو واپس جاؤ تم اور سب کو لا کر کے یہاں میرے پاس پہنچاؤ تاکہ ہمارا سارا خاندان اکٹھا ہو جائے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب الگ ہوا، جدا ہوا یہ قافلہ، عیر پہلے کہا تھا جو غلہ اناج لانے والا قافلہ، اس کو عیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھائی قمیص لے کے مصر سے نکلے اور ادھر قال ابوہم، کہا ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، کہ بے شک میں البتہ پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو کو۔ یہ مصر سے چلے اور وہ کنعان میں اور القدس یا الخلیل آج کل کے جغرافیے میں ان کا اس جگہ کا نام ہے، تو الخلیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی۔ اب پہلے 3 میل کے فاصلے پہ یوسف کنویں میں تھے تو حضرت یعقوب کو پتہ نہ چلا، خوشبو نہیں آئی۔ اب 8-10 دن کے سفر کی مسافت سے قمیص چلا تو یعقوب علیہ السلام فرماتے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی شانیں ہیں۔ اللہ نے نہیں علم ہونے دیا تو 3 میل کے فاصلے پہ نہیں پتہ چلا۔ اب اللہ علم دینا چاہتے ہیں تو 10 دن کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو یوسف علیہ السلام کی پہنچا دی اور ہوا کو حکم دیا کہ یہ ہوا یوسف کی خوشبو لے جا کر یعقوب کو پہنچائے۔ تو وہاں فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بڑھاپے کا فتنے میں مبتلا ہوا شخص نہ سمجھو۔ فند یفند، تفنید کے معنی ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں جو عقل بگڑ جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی تو آدمی الٹی سیدھے باتیں کرتا رہتا ہے۔ بوڑھوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اکثر بزرگ حضرات ہوش قائم نہیں رہتے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جانتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتا ہے تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا، میں تو نہیں تمہیں جانتا۔ اس کو کہتے ہیں فند، کہ بڑھاپے میں کی بہ کی باتیں۔ تو فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بڑھاپے کی عقل کا فطور والا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے خوشبو یوسف کی آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، تو وہ آپ کے کنبے کے جو اس وقت لوگ پاس بیٹھے تھے آپ کے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اے بابا جی یہ تو تم پرانی باتیں کہتے، روز تم کہتے رہتے ہو کہ مجھے یوسف یوں لگ رہا ہے جیسے میرے پاس آ رہا ہے، جیسے یوسف زندہ ہے، تم ایسی باتیں تو کہتے ہی رہتے ہو، یہ تو آپ کے بڑھاپے کا حصہ ہے۔ انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو پرانی بہکی باتوں میں مبتلا ہیں، یہ اسی طرح کی آپ کی بات ہے۔ کہاں آپ کو اب یوسف ملے گا، اب یوسف کے زندہ ہونے کی اب بھی آپ کو امید ہے؟ 40 سال گزر گئے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو حقیقتاً کہہ رہے تھے، ان کو خوشبو آ رہی تھی یوسف علیہ السلام کی، لیکن اہل خانہ وہ نہ سمجھے اور انہوں نے آپ سے بس یہ کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب وہ قافلہ مصر سے برادران یوسف کا چلا اور کنعان میں پہنچ گیا۔ 8 دن یہ جتنا عرصے کا وہ فاصلہ تھا، اور اللہ کر کے انہوں نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب دیا اور ان کے چہرے پہ اس کو لگایا تو اللہ کی قدرت سے آپ کی نظر ٹھیک ہو گئی، آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔